السلام علیکم۔ آج پیر ہے جنوری کی 18 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن بدھ کے روز حلف برداری کے موقع پر اپنے افتتاحی خطاب میں ایک مثبت سوچ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ملک میں پھیلی تقسیم کو ختم کرنے کے خواہاں ہیں۔ بائیڈن کی کمیونیکیشنز ڈائریکٹر کیٹ بیڈنگ فیلڈ نے اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں بتایا کہ نومنتخب صدر اپنے خطاب میں آگے کی جانب بڑھنے کا لائحہ عمل دیں گے جس میں سب کے ساتھ مل کر کام کیا جائے گا۔ بیڈنگ فیلڈ کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں ہر امریکی یہی چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی چاہتے ہیں کہ ایک بار پھر حکومت درست اقدامات کرے، ان کی روزانہ کی زندگیوں میں ان کی مدد کرے۔ نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے عہد صدارت کے پہلے روز کیے جانے والے ایگزیکٹو احکامات کو حتمی شکل دے دی ہے۔ بائیڈن کی جانب سے نامزد کردہ وائٹ ہاؤس کے چیف آف اسٹاف رون کلین کے مطابق حلف برداری کے بعد بائیڈن ڈونلڈ ٹرمپ کے متنازع اقدامات کو واپس لینے کے علاوہ کورونا وبا سے بچاؤ کے لیے ہنگامی اقدامات کا اعلان کریں گے۔ ان کے بقول نومنتخب صدر بائیڈن وائٹ ہاؤس میں پہلے 10 روز کے دوران ملک کی سمت کا تعین کرنے کے لیے ایگزیکٹو آرڈرز کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ رواں ماہ بدھ 20 جنوری کو حلف برداری کے فوری بعد بائیڈن بعض مسلمان ممالک کے شہریوں پر امریکہ میں امیگریشن لینے پر پابندی ختم کرنے کے علاوہ موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے پیرس معاہدے میں امریکہ کو دوبارہ شامل کر دیں گے۔ بائیڈن وفاقی املاک اور ریاستوں کے مابین سفر کے دوران ماسک کی پابندی بھی لازمی قرار دینے کے احکامات جاری کریں گے۔ بائیڈن طلبہ کو قرضوں کی ادائیگیوں میں مزید مہلت کے علاوہ کورونا وبا کی وجہ سے مشکلات سے دوچار افراد کی بے دخلی روکنے کے لیے بھی اقدامات کا اعلان کریں گے۔ رون کلین کا میمو میں کہنا تھا کہ نومنتخب صدر کے ان اقدامات سے لاکھوں امریکیوں کو فائدہ پہنچے گا جو وبا کے اس دور میں مشکلات کا سامنا کر رہے تھے۔ امریکہ کی نومنتخب صدر کاملا ہیرس پہلی خاتون، پہلی سیاہ فام اور پہلی جنوبی ایشیائی شخصیت ہیں جو 20 جنوری کو امریکی سپریم کورٹ کی پہلی لاطینی جج جسٹس سونیا سوٹومائر سے اپنے عہدے کا حلف لیں گی۔ جسٹس سوٹومائر نے سن 2013 میں اس وقت کے نومنتخب نائب صدر جو بائیڈن سے حلف لیا تھا۔ 20 جنوری کو کاملا ہیرس کی تقریب حلف برداری کو امریکہ کے لیے ایک تاریخ ساز لمحہ قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکی دفاعی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انہیں منتخب صدر جو بائیڈن کی حلف برداری کی حفاظت کے سلسلے میں کسی اندرونی حملے یا سروس ممبرز کی طرف سے دوسرے خطرے کے بارے میں فکر ہے۔ کانگریس کی عمارت پر 6 جنوری کو ہونے والے حملے کے بعد اور نئے صدر کی حلف برداری پر ممکنہ احتجاجی مظاہروں کے پیش نظر واشنگٹن ڈی سی سمیت ملک بھر میں سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ جمعے کو پولیس نے واشنگٹن ڈی سی سے ملحقہ ریاست ورجینیا سے تعلق رکھنے والے ایک مسلح شخص کو اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ کیپٹل پولیس کی ایک چیک پوسٹ سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اس شخص کے پاس صدارتی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے جعلی کاغذات تھے۔ اس کے پاس ایک گولیوں سے بھری پستول کے علاوہ 500 سے زائد راؤنڈز بھی برآمد ہوئے ہیں۔ اس شخص کو 5 الزامات کے تحت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ امریکی نائب صدر مائک پینس اور ان کی اہلیہ نے اتوار کے روز فورٹ ڈرم میں اکٹھے اپنے آخری آفیشل دورہ کیا، جہاں انہوں نے 10ویں ماؤنٹن ڈویژن اور ان کے خاندانوں کا ان کی سروس پر شکریہ ادا کیا۔ پینس کی اہلیہ کیرن پینس نے اس موقع پر فوجیوں سے ایک مختصر خطاب کیا اور کہا کہ پینس کا نائب صدر کے طور پر اور سیکنڈ لیڈی آف دی یونائیٹڈ نیشن کے طور پر آپ کے ساتھ ہماری یہ آخری ملاقات ایک اعزاز کی بات ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں اتوار کی صبح ایک حملے میں نامعلوم حملہ آوروں نے فائرنگ کر کے سپریم کورٹ کی 2 خواتین ججز کو قتل کر دیا۔
سپریم کورٹ کے ترجمان احمد فہیم قویم کے مطابق دونوں خواتین ججز کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ سرکاری گاڑی پر اپنے دفتر جا رہی تھیں، جبکہ حملے میں ڈرائیور زخمی ہو گیا۔ خبر رساں ادارے ایف پی کے مطابق افغانستان میں پرتشدد کارروائیوں میں ایسے وقت میں اضافہ ہوا ہے جب افغان حکومت اور طالبان کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحہ میں مذاکرات جاری ہیں۔ کابل میں حالیہ عرصے میں ہونے والے حملوں میں سرکاری افسران، سیاستدانوں، ڈاکٹرز، وکلاء اور سول سوسائٹی کے کارکنوں اور صحافیوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اتوار کے روز ہی وزارت مواصلات و ٹیکنالوجی کے ایک اہلکار کی گاڑی پر مقناطیسی بارودی سرنگ سے حملہ کیا گیا، جس سے گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ اس واقعے میں کسی شخص کے ہلاک یا زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔ تاہم طالبان نے اس حملے میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے۔ افغانستان کے نائب صدر امر اللہ صالح کا کہنا ہے کہ طالبان قیدیوں کی رہائی سے طالبان کو یہ تاثر ملا ہے کہ اگر انہیں گرفتار کر بھی لیا گیا تو انہیں معافی مل جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس تاثر کے باعث ملک میں ہدف بنا کر قتل کیے جانے کے پرتشدد واقعات کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ افغان حکومت کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ اس وقت 300 سے زائد قیدی سزائے موت پر عمل درآمد کے منتظر ہیں، جبکہ 2 عدالتوں کی طرف سے 600 مزید قیدیوں کو سزائے موت سنائی گئی ہے۔ تاہم سپریم کورٹ کی طرف سے اس کی تصدیق کا عمل ابھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ افغانستان اور دیگر ممالک کے متعدد سفارتکاروں نے اس حملے کی مذمت کی ہے۔ امریکی سفارتخانوں کے سربراہ راس ولسن نے طالبان کو اس حملے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں طالبان کو باور کرایا کہ ایسے اقدامات سے دنیا بھر میں غصے کی لہر پیدا ہوتی ہے اور افغانستان میں قیام امن کے لیے ایسے واقعات کو مکمل طور پر روکنا ہوگا۔ افغان سیاستدانوں اور تجزیہ کاروں نے امریکہ میں بائیڈن انتظامیہ کے برسر اقتدار آنے کے بعد افغانستان کے لیے امریکہ کے اعلیٰ ترین مصالحت کار زلمے خلیلزاد کے مستقبل میں کردار کے بارے میں شبہات کا اظہار کیا ہے۔ تاہم بعض سیاستدانوں کا خیال ہے کہ وہ نئی انتظامیہ کے دوران بھی یہ کردار ادا کرتے رہیں گے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق امریکہ کی فوج نے طے شدہ پالیسی کے تحت جمعے کو افغانستان میں تعینات اہلکاروں کی تعداد کم کر کے 2500 کر دی ہے۔ امریکی فورسز کی تعداد میں یہ کمی کانگریس کی عائد کردہ پابندی کے خلاف ہے۔ صدر ٹرمپ نے بیان میں افغانستان میں 2 دہائیوں سے جاری جنگ اور امریکی فوج کے مکمل انخلا کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ ہمیشہ سے نہ ختم ہونے والی جنگوں کو روکنے کے پرعزم رہے ہیں۔ دوسری جانب 2 ہفتے قبل امریکی کانگریس نے نیشنل ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ منظور کیا تھا، جس کے تحت پینٹاگن کو فورسز کی تعداد 4000 یا 1 جنوری کو افغانستان میں موجود اہلکاروں کی تعداد کو کم کرنے کے لیے رواں سال یا گزشتہ سال کے بجٹ سے رقم خرچ کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ امریکی کانگریس نے اس ایکٹ کی منظوری 1 جنوری کو ہی دے دی تھی۔ بعد ازاں صدر ٹرمپ نے اس کو ویٹو کر دیا تھا، لیکن امریکی کانگریس کے ایوان نمائندگان اور سینٹ نے صدر کے ویٹو کو ختم کر دیا۔ امریکہ میں انسانی حقوق کے علمبردار مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کی یاد میں آج ایسے حالات میں منائی جا رہی ہے جب کورونا وائرس کے باعث تمام تقریبات ورچوئل انداز میں منعقد ہو رہی ہیں، اور بدھ 20 جنوری کو منتخب صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری سے قبل ملک میں سیاسی ہنگاموں کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں 25,000 کے لگ بھگ فوجیوں کو متعین کیا گیا ہے جو کیپٹل ہل کی حفاظت کریں گے۔ حلف برداری کی تقریب کے دوران واشنگٹن نیشنل مال بند رہے گا اور عوامی ٹرانسپورٹ کی سہولتوں کو بڑے پیمانے پر محدود کر دیا گیا ہے۔ دنیا بھر میں شہری حقوق اور نسلی مساوات کی جدوجہد کرنے والے لوگ ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ کے نام سے بخوبی واقف ہیں۔ جب امریکہ میں سیاہ فام لوگوں کے خلاف نسلی تعصب عروج پر تھا، تب ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ کی پرامن تحریک نے حکومت اور اداروں کو اپنی پالیسیاں تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کی یاد میں یہ دن ہر سال جنوری کی 3 پیر کو منایا جاتا ہے۔ اس دن کے موقع پر امریکہ میں عام تعطیل ہے۔ واشنگٹن میں افریقی امریکی تاریخ کے میوزیم نے مفت ورچوئل موسیقی کے کنسرٹ کا اہتمام کیا ہے۔
انہوں نے 1950 سے 1960 کی دہائی کے دوران سیاہ فام شہریوں کے حقوق اور ووٹنگ کے حقوق کے حوالے سے پرامن مظاہروں کا اہتمام کیا تھا، جس کے بعد امریکی صدر لنڈن بی جانسن نے 1964 میں شہری آزادیوں کے ایکٹ پر دستخط کر دیے تھے اور یوں نسلی امتیاز کا خاتمہ ہوا تھا۔ اس سے اگلے برس سیاہ فام امریکیوں کو ووٹ دینے کا حق بھی دے دیا گیا تھا۔ ان خدمات کے اعتراف میں مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کو امن کے نوبیل انعام سے نوازا گیا۔ مارٹن لوتھر کنگ کو 1968 میں 39 سال کی عمر میں ریاست ٹینیسی کے شہر میمفس میں قتل کر دیا گیا تھا۔ اور اب کورونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں۔ حکومت پاکستان نے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی اور دواساز کمپنی آسٹرازینیکا کی تیار کردہ ویکسین کے ہنگامی استعمال کی اجازت دے دی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کا ہفتے کو ایک بیان میں کہنا تھا کہ آسٹرازینیکا کے علاوہ چین کی تیار کردہ سائنو فارم ویکسین کی 10 لاکھ سے زائد خوراکیں بھی حاصل کی جا رہی ہیں۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا تھا کہ مذکورہ ویکسینز کے علاوہ دیگر ممالک کی تیار کردہ ویکسینز کے حصول پر بھی غور جاری ہے، جبکہ عالمی ادارہ صحت کے کوویکس پروگرام کے ذریعے بھی ویکسین حاصل کی جائے گی۔ آسٹرازینیکا نے نومبر میں دعویٰ کیا تھا کہ اس کی تیار کردہ ویکسین وائرس سے بچاؤ کے لیے 90% تک مؤثر ہے۔ پاکستان میں اب تک کورونا کے 5,19,000 سے زائد کیس جبکہ 10,951 اموات رپورٹ ہو چکی ہیں۔ جان ہاپکن یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 9,30,00,000 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ اس سے 20 لاکھ افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ امریکہ 2,30,00,000 کورونا مریضوں اور لگ بھگ 4 لاکھ اموات کے ساتھ بدستور سر فہرست ہے۔ امریکہ کی چند ریاستوں میں اس وائرس کے ساتھ اگلی صفوں میں لڑنے والوں کو ویکسین دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارت میں کورونا وبا سے بچاؤ کے لیے ہفتے کو شروع ہونے والی مہم تکنیکی بنیاد کی وجوہ پر پہلے روز ہی متاثر ہوتی رہی۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ویکسینیشن مہم کو منظم کرنے کے لیے بھارت نے کوون کے نام سے ایک ایپ بنائی تھی، جس میں پہلے روز تکنیکی خرابی کے باعث ویکسینیشن مہم بھی متاثر ہوئی۔ اس ایپ کے ذریعے حکومتی ادارے بھی اس سارے عمل کی براہ راست نگرانی کر سکتے ہیں۔ تاہم بہت سے طبی ورکرز جنہیں ہفتے کو ویکسین لگنی تھی، انہیں مذکورہ ایپ کی جانب سے کوئی پیغام موصول نہیں ہوا۔ حکام کا کہنا ہے کہ ہفتے کو 28,500 افراد کو ویکسین لگائی جانی تھی، تاہم ایپ میں خرابی کی وجہ سے ہفتے کو 18,000 سے زائد افراد کو ویکسین لگائی جا سکی۔ چین کے صوبے ہیبی میں کورونا کیسز کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے، جس کے پیش نظر شادی بیاہ، تدفین اور دیگر خاندانی اجتماعات پر سخت پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ پابندیوں کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کا انتباہ جاری کیا گیا ہے۔ نیشنل ہیلتھ کمیشن نے پیر کو اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے 54 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ دارالحکومت بیجنگ میں 2 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ برازیل کے ہیلتھ ریگولیٹری کے ادارے نے کورونا وائرس کی 2 ویکسینز کے ہنگامی استعمال کی اجازت دے دی ہے۔ برازیل کے وزیر صحت نے اعلان کیا ہے کہ حکومت تمام 27 ریاستوں میں ویکسین تقسیم کرے گی اور قومی سطح پر ٹیکے لگانے کی مہم بدھ سے شروع ہوگی۔ کورونا بحران گزشتہ برس ہوائی سفر میں 60% کی ڈرامائی کمی کا باعث بنا اور سفر کی یہ شرح ایئر لائنز کی صنعت کے لیے 17 سال میں کم ترین سطح رہی۔ سول ایویشن کی بین الاقوامی تنظیم نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں کہا ہے کہ مسافروں کے بیٹھنے کی گنجائش میں 50% کمی ہونے کے سبب سن 2020 میں 1,80 کروڑ افراد نے ہوائی سفر کیا، جبکہ سن 2019 میں عالمی وبا کے پھوٹنے سے پہلے کل فضائی سفر کرنے والوں کی تعداد 4.5 ارب تھی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔